پیارے دوستوں، یروشلم کو مسلمان، یہودی اور عیسائی یہ تینوں مذاہب کے لوگ اسے مقدس شہر کیوں مانتے ہیں؟ اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پیارے دوستوں، یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا اور یہیں ان کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں برسر پیکار رہے ہیں۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے 629 میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض نتینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانحے کی حیثیت رکھتا تھا۔ آخر 1095 میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کے لیے فوجیں اکٹھا کریں۔ نتیجن 1099 میں عوام، امرا اور بادشاہوں کے مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی، تاہم اکثر فوج جلد ہی واپس اپنے اپنے وطن سدھار گئے اور بالآخر صلاح الدین ایوبی 90 برس بعد شہر کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک بار پھر یورپ میں بے چینی پھیل گئی اور ایک کے بعد دیگرے 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہیں۔ البتہ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 برس بعد خوارزمیہ نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانی سلاطین نے شہر کے انتظام کی طرف خاصی توجہ کی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا، جبکہ 1892 میں یہاں ریلوے لائن بچھا دی گئی۔ جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے۔ آخر 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی، جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یروشلم کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے مل کر حملہ کر دیا، لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 عصروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔
اسرائیل پارلیمان نے 1950 ہی سے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا تھا، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں یروشلم کے بجائے تل ابیب میں اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے ہیں۔ 5000 قبل مسیح ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 قبل مسیح پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ 960 قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں معبد تعمیر کروایا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ 589 قبل مسیح بخت نصر نے شہر کو تاراج کر کے یہودیوں کو ملک بدر کر دیا تھا۔